بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے شہادت حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ آپ کی شہادت کے سلسلے میں مصنف نے جو واقعہ لکھا ہے وہ اس طرح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر 26 ذوالحجہ سن 23 ہجری کو قاتلانہ حملہ ہوا۔ مدینہ منورہ میں فیروز نامی ایک پارسی غلام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی جب نہاون فتح ہوا تو یہ قیدیوں میں شامل تھا اور دوسرے قیدیوں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیجا گیا تھا۔ ایک روز یہ شخص امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آپ سے عرض کیا، میرے آقا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے مجھ پر بہت بھاری محصول مقرر کر رکھا ہے، آپ کم کرا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، تمہیں کتنا محصول دینا پڑتا ہے؟ اس نے بتایا، مجھے روزانہ 2 درہم دینے پڑتے ہیں۔ اب آپ نے اس سے پوچھا، تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا، میں نقاشی اور آہن گری کا کام کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، اس کام کے مقابلے میں تو یہ رقم زیادہ نہیں ہے۔ فیروز آپ کا جواب سن کر ناراض ہو گیا۔ ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا، تم میرے لیے بھی ایک چکی بنا دو۔ جواب میں اس نے کہا، آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا کہ آپ یاد کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ آپ نے آس پاس موجود لوگوں سے فرمایا، یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ صبح کی نماز کے لیے نکلے۔ فیروز ان سے پہلے ہی مسجد میں آ چکا تھا۔ اس کے پاس ایک خنجر تھا، وہ اس نے اپنی آستین میں چھپا رکھا تھا۔ وہ مسجد کے ایک کونے میں دبکا ہوا تھا۔ ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ امامت کرانے کے لیے آگے آئے۔ اس وقت تک صفیں درست ہو چکی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صفیں درست کرانے کے لیے کچھ لوگ مقرر کر رکھے تھے۔ جو ہی آپ نے نماز شروع کی، فیروز اچانک گھات سے نکلا اور آپ پر خنجر کے 6 وار کیے۔ ان میں سے ایک وار ناف کے نیچے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنی جگہ کھڑا کر دیا اور خود گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں نماز پڑھائی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پاس ہی پڑے تڑپ رہے تھے۔ فیروز وار کر کے بھاگا۔ کچھ لوگوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے ان پر بھی وار کیے۔ کچھ لوگ زخمی ہوئے۔ فیروز نے جب دیکھا کہ اسے گھیر لیا گیا ہے تو اس نے وہی خنجر اپنے پیٹ میں گھونپ کر خودکشی کر لی۔ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر گھر لائے۔ اس وقت تک ان کا خیال تھا کہ زخم معمولی ہیں۔ چنانچہ ایک طبیب کو بلایا گیا۔ اس نے شہد اور دودھ منگوایا۔ آپ کو پلایا گیا تو دونوں چیزیں زخموں کے راستے باہر نکل آئیں۔ اس وقت لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ بچ نہیں پائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہوش میں آنے کے بعد پوچھا، میرا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، فیروز پارسی۔ آپ نے کہا، اللہ کا شکر ہے میں کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں مارا گیا۔ اب آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، ان سے کہو عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو وہ بری طرح رو رہی تھیں۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیغام پہنچایا۔ آپ نے فرمایا، اس جگہ کو میں اپنے لیے محفوظ رکھنا چاہتی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں۔ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ کہ کس طرح فیروز پارسی نے آپ پر حملہ کیا اور آپ راہی ملک عدم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہمیں آپ کے نقش قدم پر چل کر کامیابی اور آخرت میں اعلیٰ درجے عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔